نہج البلاغہ، یہ اہل تشیع کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر 1 کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیوں اہل تشیع کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر، ان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب، ان کا ترجمہ ہے، اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے۔ اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولانا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، خود میں نے ترجمہ نہیں کیا، اسی میں سے پڑھوں گا۔ پہلا خطبہ، ریفرنس نمبر 1، پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144، آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے نہج البلاغہ کے اندر، وہ خطبہ سنیے ورڈ بائی ورڈ۔ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اسْتَشَارَهُ عمر بن الخطاب فی الشخوص للقتال الفرس بنفسه، کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین تھے اس وقت، 2 ہی سپر پاورز تھی، پرشین امپائر، ایرانین امپائر، اور دوسری رومن امپائر۔ جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اس طریقے سے اس وقت یہ 2 بڑی سپر پاورز تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ۔ مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے، کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے۔ اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد، جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی، تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی۔ تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا، ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ، پیج نمبر 384، خطبہ نمبر 144۔ اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا۔ یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، یعنی موتیوں کا جو ہار ہے، ان موتیوں کے اندر جو ڈورا، جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں، یعنی اتحاد۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی شیعہ بھی اتحاد کریں نا کافروں کے مقابلے پہ۔ یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں، آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں، یعنی آپ کو پتہ نا کھونٹی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے، مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں یہیں مدینہ شریف میں، اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں، اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی
जिन्हें आपने पसे पुश्त गैर महफूज छोड़ रखा है। यानी आप खुद कासिया में चले गए तो पीछे तो लोगों को मौका मिलेगा कि उमर चला गया, अब इन पे टूट पड़ो। कल अगर अजम वाले आपको देखेंगे तो आपस में ये गुफ्तगू करेंगे कि ये उमर है सरदार अरब, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो सुकून हो जाएगा, आसूदा हो जाओगे। तो इसकी वजह से उनकी हिर्स और तमा आपके कत्ल करने पर उनको आमादा कर देगी। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनके भड़ने को आपसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर कुदरत भी रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, तो हम साबिक में भी कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे पर लड़ा करते थे। ये मौला उमर को मौला अली तसल्लियां दे रहे हैं। और फिर मशवरा मान लिया गया और साद इब्ने अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भेजा गया अमीर बनाकर। 4 दिन तक जंग हुई, 8,500 मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ अल्लाह ताला ने जंग कादसिया में मुसलमानों को फतह दी और पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि पर्शिया के लोगों के पास हाथी थे जो वो लेके आए, और मुसलमान अरब के घोड़े उस हाथी को देख के ही भाग जाते थे। और मुसलमान इस जवां मर्दी से लड़े कि उन्होंने अपने घोड़े वापस भेज के पैदल जाके हाथियों को नीचे गिराया। इतनी जवां मर्दी के साथ बनु तमीम के लोग लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेम वाकयात अहले सुन्नत की तमाम तारीख की किताबों में मिलता है।